اس کے اندر سورت فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا بھی واجب ہے، اور فرضوں کے اندر تو صرف سورت فاتحہ پڑھیں گے آخر کی 2 رکعتوں میں، سنتوں کے اندر آخر کی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا یہ واجب ہے۔ اگر بندہ بھول جاتا ہے اور ملانا بھول گیا تو وہ آخر میں جو ہے سجدہ سہو کرے گا، اور اگر جان بوجھ کے نہیں ملایا تو ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اچھا، اسی طرح جی اگر کوئی شخص نماز پڑھ چکا ہے، فرض نماز، مثال کے طور پر نماز ظہر ہے، آپ گھر سے نماز ظہر پڑھ چکے ہیں، یعنی فرض ادا کر چکے ہیں، اب آپ نے یہ سمجھا کہ شاید مسجد میں نماز ہو چکی ہے، جماعت ہو چکی ہے، اب مسجد میں آئے تو دیکھا کہ جماعت تو بھی ہوئی نہیں ہے، جبکہ آپ فرض جو ہے وہ گھر میں پڑھ چکے ہیں، تو اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں نفل نماز کے نیت سے، کیونکہ فرض ایک دفعہ ادا ہو چکے ہیں، اب جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو نفل نماز کی نیت سے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، فرض کی نیت سے نہیں۔ اچھا، یہ صرف فجر میں یہ صرف ظہر میں اور عشاء کی نماز میں ہو سکتا ہے، فجر میں نہیں، کیونکہ فجر کی نماز میں نوافل نہیں ہے، اس لیے اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے فرض اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اب آپ اس میں شرکت نہیں کر سکتے۔ آپ ظہر کی نماز میں کر سکتے ہیں، عصر کی نماز میں نہیں کر سکتے کیونکہ عصر کے بعد نفل نماز نہیں ہے، مغرب میں نہیں کر سکتے اس لیے کہ نوافل 3 نہیں ہو سکتے، یا تو نوافل 2 ہوں گے یا 4 ہوں گے، اس لیے صرف 2 نمازیں بچتی ہیں، وہ ہے ظہر اور عشاء۔ اگر آپ نے فرض پڑھ لیے ہیں اپنے اکیلے اور جماعت کھڑی ہونے کا یا جماعت کا آپ کو پتہ نہیں تھا، اب کھڑی ہو گئی جماعت، تب آپ نماز کے اندر بھی شامل ہو جائیں گے نفل نماز کی نیت سے۔ اچھا جی، اسی طرح جو جناب عالی خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جو بندہ جس طرح مرے گا قیامت کے دن وہ ویسا ہی اٹھے گا، یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خنجر مار کے، چاقو مار کے قتل کرے گا تو وہ جب اٹھے گا اسی حال میں اٹھے گا اور جہنم میں بھی اپنے آپ کو یوں ہی تکلیف دے گا۔ تو خودکشی اسلام میں حرام ہے، چاہے وہ پھندا لگا کے کسی صورت کے اندر ہو، حالات سے تنگ آ چکے ہیں، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، پھر بھی کسی صورت کے اندر خودکشی حلال نہیں ہے، حرام 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 ہے۔ اچھا، خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کر سکتے ہیں، اس کو غسل بھی دیں گے، اس کے لیے ایصال ثواب کی محفل بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی چور چوری کر رہا تھا اور دوران چوری کرتے ہوئے یعنی دوران ڈاکہ کرتے ہوئے مارا گیا تو اس کو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، اس کو غسل بھی نہیں دیں گے اور اس کو یوں ہی دفن کر دیں گے۔ ہاں، چوری کر کے گھر جا چکا تھا پھر اس کو موت آئی تو پھر اس کی نماز جنازہ بھی ہے، غسل بھی ہے، دفن بھی ہے۔ اور جو دوران ڈکیتی مارے جاتے ہیں ان کا حکم یہی ہے احناف کے نزدیک ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ان کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا۔ اچھا جی، اسی طرح جی وہ ماں باپ کے کہنے پر کیا شوہر پر لازم ہے اپنی بیوی کو طلاق دے؟ تو یہ یاد رکھیے گا، بعض دفعہ ماں باپ اپنی اولاد کو یوں بلیک میل بھی کرتے ہیں کہ تم تو ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہے، تم جنت میں کیسے جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے گا، اگر بہو جو ہے وہ فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، یعنی اعلانیہ گناہ کرتی ہے، فسق و فجور کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، اور ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری عورت ٹھیک نہیں ہے، اس کو طلاق دو، تو پھر تو شوہر پر واجب ہے ماں باپ کی اطاعت کریں اور اس کو طلاق دے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، فقط ماں باپ چاہ رہے بلا وجہ طلاق دیں، تو پھر شوہر پر لازم ہے کہ ان دونوں کی آپس میں صلح کرائے اور اس بات پر ماں باپ کی اطاعت نہ کرے، اس لیے کہ وہ ایک گھر اجاڑے گا، اور طلاق دینا یہ اللہ رب العزت کو حلال چیزوں میں ناپسندیدہ چیز طلاق ہے تو حلال دینا جائز ہے، مگر اللہ کو ناپسندیدہ ہے بلا عذر شرعی۔ تو ایسی صورت کے اندر ماں باپ کو منایا جائے، ماں باپ کو راضی کیا جائے، نہ کہ ماں باپ سے الجھا جائے۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے وہ طلاق کے بعد جو ہے اولاد کس کے پاس رہے گی، یہ بھی مسئلہ آپ سماعت کر لیں۔ اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لڑکا ہے تو وہ 7 سال
اور لڑکی 9 سال تک ماں کے پاس رہیں گے. لڑکا 7 سال تک ماں کے پاس رہے گا اور لڑکی 9 سال تک ماں کے پاس رہے گی. اور 9 سال اور 7 سال کے بعد اب ان کی تربیت، اب ان کی پرورش وہ باپ کے ذمے ہے. یعنی شرعی اعتبار سے عدالت کچھ بھی کہے کہ نہیں یہ ماں کے ہے یا ماں کے پاس رہیں گے، نہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ 7 سال تک لڑکا ماں کے پاس رہے، 9 سال تک لڑکی ہے، تاکہ ماں ان کی تربیت کرے. اب اس کے بعد ان کا رہن سہن وہ سب باپ کے ذمے. اچھا، اس دوران جو ماں کے پاس رہیں گے تو اس کا نان و خرچہ سب کچھ وہ باپ کے ذمے ہے. وہ باپ ہی جو ہے انہیں ادا، اور عورت کو بھی ادا کرے گا، کیوں؟ وہ ان کی تربیت کر رہی ہے، ان کی پرورش کر رہی ہے. بالفرض اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس پر لازم ہے وہ اولاد کا بھی خرچہ دے اور اس عورت کا بھی خرچہ دے کہ جو اس کی بچوں کی تربیت اور پرورش کر رہی ہے. اچھا، اسی طرح جو ہمارے ہاں ہم اس پر انشاءاللہ کبھی ایک پورا سیمینار منعقد کریں گے اللہ نے چاہا تو، رمضان شریف کے بعد طلاق کے اوپر ایک پورا انشاءاللہ 1 گھنٹے کا جو پورا لیکچر جو ہے، پوری گفتگو طلاق کے موضوع پر ایک سیمینار کرنے کا ارادہ ہے. انشاءاللہ ہم سبھی آپ حضرات کو دعوت دیں گے. ہمارے اس معاشرے کے اندر طلاق کا عنصر جو وہ بڑھتا جا رہا ہے، طلاق کا عنصر بڑھتا جا رہا ہے. اور ایسی بعض دفعہ نوجوان طلاق دے بیٹھتے ہیں اور کہتے نہیں وہ تو ہم نے غصے میں دیا تھا. اور بھائی غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے، مذاق میں طلاق تھوڑی نہ ہوتی ہے. مذاق میں کوئی طلاق دیتا ہے کیا؟ غصے میں ہی دیتے ہیں. جی وہ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. یہ سب ڈرامے ہیں. طلاق ہو جاتی ہے، بھلے جتنا بھی آپ غصے میں ہیں طلاق ہو جاتی ہے. تو ہمارے اکثر کیا کرتے ہیں جی، گاؤں دیہات میں یہ ہوتا ہے، اب یہاں کا نہیں معلوم، وہ طلاق ہو جاتی تو بڑے برے کیا کرتے ہیں، وہ جی بس صلح کروا لو، صلح ہو گئی بس، ٹھیک ہے چھوڑو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ جب تک آپس میں رہتے ہیں پھر زنا کرتے رہتے ہیں. طلاق اکثر ہمارے یہاں عمومی طور پہ طلاق دے دیتے ہیں، کہتے نہیں وہ تو ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. مثال کا میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے نا کہ تو مجھ پر حرام ہے، اس سے بھی ایک طلاق بائنہ پڑ جاتی ہے. یعنی اس سے بھی اتنا ایک طلاق بائنہ پڑ جاتی ہے، یہ کہ تو مجھ پر حرام ہے. اب ہمارے اس طرح کے کئی جملے کہے جاتے ہیں اور لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے. تو طلاق کے مسائل بھی سیکھنے کی ہم سبوں کو جو ہے وہ حاجت ہے. اچھا، اگر کوئی شخص میسج پر طلاق دیتا ہے، میسج لکھ کے کہتا ہے بھی میں فلاں بن فلاں اپنی فلاں بنت فلاں کو طلاق دیتا ہوں، اگر میسج کے ذریعے طلاق دیتا ہے تو بھی طلاق ہو جائے گی. عورت کا سننا ضروری نہیں ہے. عورت کہنی مجھے تو نہیں کہا تھا، عورت کو بھلے نہ کہے. مثال کا اگر کوئی بندہ یہاں بیٹھ کے 10 بندوں کے سامنے کہتا ہے جناب میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کا نام لے کے بولتا ہے یا نام لے کے نہیں بولتا، تب بھی اس کو طلاق ہو جائے گی، تب بھی اس کو طلاق. اور اکثر خواتین کہتی ہیں کہ نہیں اس نے تو میری ماں کو کہا ہے، مجھے تو نہیں کہا، تب بھی طلاق ہو. کہتے نہیں مجھے تو نہیں کہا، میری بہن کو اس نے کہا ہے، اپنی سالی کو کہا ہے. جس وقت میں بھی کہیں طلاق جو ہے بہرحال ہو جاتی ہے. یہ بڑے نازک مسئلے ہیں اور اس پر جو ہے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، میت کی طرف سے قربانی کرنا. اگر کوئی شخص میت یعنی باپ وصیت کر کے کہتے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، اس قربانی کے گوشت کا حکم یہ کہ سارا کا سارا صدقہ کر دیں گے، اپنے استعمال میں نہیں رکھیں گے. ہاں اگر اولاد خود سے کرتی ہے ماں باپ نے کہا نہیں تھا تو پھر اولاد کو اختیار ہے، چاہے تو خود کھائے، چاہے تو غریبوں کو دے، چاہے تو رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے. اچھا، دودھ پلانے کی جو مدت ہے نا وہ 2 سال ہے. ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ 2 سال تک بچے کا دودھ چھڑا دیں، اور بعض لوگ اس کو 2.5 سال تک لے جاتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ 2 سال کے بعد بچہ ماں باپ کا دودھ نہ پیے. کم سے کم 2 سال مدت ہے، اس سے زیادہ جو ہے بچے کو دودھ پینے کی اجازت نہیں ہے. اچھا جی، اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں الکوہل، یہ پرفیوم وغیرہ ہے نا تو اس کے اندر الکوہل کی مقدار ہوتی ہے تو یہ لگا سکتے ہیں نماز میں. لوگ کہتے ہیں جناب اس کے اندر تو الکوہل ہے، پرفیوم کے اندر الکوہل ہے. تو بہرحال جو بھی ہے علماء نے فتویٰ دیا ہے اس کو لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ عموم بلوا ہے. یعنی ہر جگہ پہ آپ کو یہ چیز ملے گی اور اویلیبل ہے، ہر بندہ اس کے اندر ملوث ہے، ہر بندہ استعمال کرتا ہے تو بچنا نامشکل ہے. اگر آپ اتنے استعمال کرتے ہیں سبحان اللہ، اگر آپ الکوہل والا پرفیوم بھی استعمال کرتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا، قبر پر عطر لگانا یہ بالکل منع ہے. قبر کے اوپر عرق گلاب ڈالنا، قبر کے اوپر عطر لگانا یہ بالکل مال کا ضائع کرنا ہے، اس سے بچنا چاہیے. اچھا، قبر کے اوپر لوگ جو وہ دانہ ڈال دیتے ہیں، چاول ڈال دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بھی اکثر ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کا کسی کو صدقہ دے دے تاکہ ثواب بھی ملے. وہاں پر تو پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے، دانہ آگے پیچھے ضائع ہو جاتا ہے، تو اس سے جو وہ
بچنا چاہیے۔ قبروں کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنا یہ بھی پانی کا ضیاع ہے۔ ہاں اگر قبر کچی ہے پانی ڈالنے سے قبر کی مٹی جم جائے گی پھر تو جائز ہے، بصورت دیگر منع ہے۔ قبروں کے اوپر اگر بتیاں جلانا، موم بتیاں جلانا یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے۔ اچھا جی، آخری مسئلہ، اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں جناب معجزہ ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں جناب معجزہ ہو گیا، یہ تو معجزہ ہوگا تو کام ہو سکتا ہے، تو یہ لفظ ہے نا معجزہ یہ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ لفظ معجزہ جو ہے نا ایک خاص اصطلاح ہے، وہ ہے اللہ کے نبی کے لیے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں ہاں کرشمہ ہو گیا، یہ کوئی کرشمہ ہو گیا ہے، کوئی کرشمہ ہو گیا تو کام ہو سکتا ہے، تو معجزہ جو ہے اس کو نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بول بھی دیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا جی، سگریٹ پینا یا گٹکا پان ماوا وغیرہ ساری چیزیں کھانا بیچنا کیسا ہے؟ ہاں یہ اگر چیزیں نشہ آور ہیں، نشہ آتا ہے تو پھر تو ناجائز ہے، حرام ہے، اور ان کا بیچنا بھی ناجائز ہے۔ اگر نشہ نہیں آتا تو ان کو بیچ سکتے ہیں، اگر قانون منع کرتا ہے تو پھر قانون کی پاسداری کریں گے، ان کو بیچنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، تو ویسے جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ چند ایک مسائل تھے۔ اللہ ہم سبوں کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم تقبل منا